شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 1.2، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں: عبارت، نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات و تصورات عکس کر سکیں، اور دوسرا ہمارا حاصل تعلم ہے منظوم کلام پر اپنے جذبات و احساسات کا مربوط زبانی اظہار کر سکیں۔ پہلا حاصل تعلم ہمارا متعلق ہے پڑھنا کی صلاحیت سے، اور دوسرا بات چیت کی صلاحیت سے۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے دونوں حاصلات تعلم دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں۔ قرآن کی آیت ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ممکن ہے، اور یہ اتباع اس وقت ممکن نہیں جب تک دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نہ ہو۔ جی بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ جماعت میں کوئی 2 سے 3 طالب علم نعت کے 3 اشعار، کوئی بھی نعت جو آپ کو پسند ہو یا آپ کو یاد ہو، ان کے کوئی 3 اشعار سنائے، جبکہ باقی جماعت جو کیا ہے وہ کیا کرے گی، درست تلفظ پر دھیان دے گی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ کوئی بھی بچہ ہاتھ کھڑا کرے، پہلے اپنے معلم سے اجازت لے، پھر سامنے آ کے نعت کے کوئی 2 سے 3 شعر سنائے، اور باقی جماعت جو ہے اس کے تلفظ پر دھیان دے کہ آیا یہ تلفظ ٹھیک ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا کریں گے۔ آج ہم حاصلات تعلم، جو ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں، ان کی وضاحت کے لیے نظم نعت کے پہلے 3 اشعار آج پڑھائے جائیں گے آپ کو۔ ان اشعار کی پڑھائی کے دوران طلبہ کو متن، نظم و نثر پڑھ کر معلومات عکس کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ جو متن آپ پڑھ رہے ہیں، جو 4 اشعار آج ہم پڑھیں گے، اس میں سے معلومات آپ نے کیسے عکس کرنی ہے۔ نیز سنے ہوئے کلام پر، یعنی جو کلام آپ سنتے ہیں، آج جو سنیں گے یا اس کے علاوہ کبھی بھی سنیں گے، تو اس کے متعلق اس پر اپنے جذبات و احساسات کو کس طرح مربوط انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اس کی بھی آج آپ کو مشق کروائی جائے گی۔ ہمارا آج کا متن شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے نظم کے کچھ خاص الفاظ دیکھیں گے۔ نقشے کفے پا، یہاں پر بھی زیر آئے گی۔ نقش کے معنی ہوتے ہیں نشان، کفے پا پاؤں کے تلووں کے نشان، تا حشر قیامت تک، شیدا یہ ایک ہی لفظ کے 2 رکن ہیں، 2 ارکان ہیں۔ شیدا عاشق، فدا ہونے والا۔ عالم بالا، یہاں پر زیر آئے گی، عالم بالا یعنی اوپر کی دنیا۔ فردا کے معنی ہے روز قیامت۔ اب اپنے نظم کے متن کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ پہلے شعر میں شاعر کیا ہمیں بتا رہے ہیں، کیا ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ ہم نے اصل میں جو شاعر کیا نے یہ شعر لکھے ہیں، اس میں سے ہم نے ان کا مقصد تلاش کرنا ہے، ہم نے وہ معلومات تلاش کرنی ہے جو شاعر نے ان اشعار میں، اس پوری نظم میں ہمیں دی ہے۔ تو پہلے شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے رسول کریم، میں کچھ بھی نہیں مانگتا، یعنی بادشاہوں سے نہیں مانگتا، میں تیرا شیدا ہوں، میں اس دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں جاتا، میں اس دنیا کے شاہوں کے پاس نہیں جاتا، ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ میری دولت کیا ہے، آپ کے قدموں کے، یعنی آپ کے پاؤں کے تلووں کے نشان ہیں۔ میرے لیے آپ کے قدم جو ہے ایک بہت بڑی دولت ہے، مجھے دنیاوی بادشاہوں کی دولت سے، ان کی عیش و عشرت سے، ان کے مال خزانے سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہاں پر بھی رسول کریم سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں پورے قد سے کھڑا ہوں، میں یہ جو پوری دنیا کے سامنے تن کے کھڑا ہوں، میں گرتا نہیں ہوں۔ کس وجہ سے نہیں گرتا؟ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ کا کرم جو ہے وہ مجھے سنبھال لیتا ہے۔
آپ کا دستے کرم مجھے جو ہے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ میں ہر مشکل کا مقابلہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ تیرا ہوتا۔ دستگیری مدد معاونت، اور وہ اس تیسرے شعر میں کیا فرما رہے ہیں شاعر؟ تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے رسول کریم، میری تنہائی میں، یعنی جب میں تنہا ہو جاتا ہوں، جب مشکلات مجھے سب سے الگ کر دیتی ہیں، تو میری تنہائی میں بھی میری مدد کرنے والے آپ ہی تھے، اور اگر مشکلات میں آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں مر جاتا، میں زمین بوس ہو جاتا، میں قبر میں جا اترتا، لیکن میں اگر زندوں کی زمین پر موجود ہوں تو کس وجہ سے کہ آپ نے میری مدد کی، آپ نے میری معاونت کی، آپ میرے مددگار رہے، اسی وجہ سے میں مشکلات میں بھی تن کر کھڑا رہا، اور ہر مشکل کا مقابلہ میں نے بڑے ہی آرام سکون سے کر لیا، مجھے کوئی بھی تکلیف جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، عالم اشیاء یعنی دنیا کی چیزوں میں بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ نبی کریم سے پھر مخاطب ہے اس شعر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیاوی اشیاء میں بھی آپ کو پا لیتا ہوں، یعنی میں دنیا میں بھی اگر ہوں تو میں آپ کو ہر چیز میں محسوس کرتا ہوں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بصیرہ عالم بالا پر ہے، آپ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میری محبت کی، میری الفت کی آپ سے حد یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھی ہر چیز میں آپ ہی آپ نظر آتے ہیں، چاہے لوگ مجھے کچھ کہتے رہیں کہ آپ اب نہیں ہیں، لیکن آپ ہر وقت میرے ساتھ ہیں اور ہر وقت مجھے سنبھالے ہوئے ہیں۔ بچوں یہاں پر ہم نے اس پورے جو نظم کے 4 اشعار جو آج ہم نے پڑھا ہے متن، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاعر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں پر بھی ہوں، اکیلا ہوں، ہجوم میں ہوں، مشکل میں ہوں، مجھے سنبھالنے والی ذات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ اس پوری نظم میں، پوری نظم نہیں، آج کے متن کے اشعار میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف سنبھالنے والی، مجھے دنیاوی کسی مدد کی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کسی دنیاوی مدد سے سروکار نہیں ہے، مجھے دنیاوی مددگاروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، میری دولت جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم کے نقش قدم ہے، اور مجھے ان کا ہی صرف ساتھ چاہیے۔ بچوں یہ ہے کہ آپ نے جب کسی بھی شعر کو پڑھنا ہے، نثر ہو، نظم ہو، متن کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے لفظوں کو توجہ سے دیکھنا ہے، اس کا مفہوم سمجھنا ہے، جب آپ مفہوم سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس میں مصنف کا یا شاعر کا مقصد نظر آ جائے گا، اس کی معلومات نظر آ جائیں گی کہ وہ دراصل کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا حاصل تعلم تھا منظوم کلام پر جذبات و احساسات بیان کرنے کا مربوط طریقہ کون سا ہے؟ یعنی مربوط کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، بندھا ہوا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ ابھی جو ہم نے یہ کلام پڑھا، اگر آپ کو اس کلام سے متعلق اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یعنی آپ نے مربوط طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے پہلے شعر کے متعلق بتانا ہے، پھر اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے کی طرف آنا ہے، پھر اسی طرح بندھتے ہوئے شاعر کے لکھے ہوئے مصروں کو، اشعار کو آپ نے بیچ میں توڑنا نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو بتا دیں، پھر اس کو بتا دیں، پھر تیسرے پہ آ جائیں اور اس کے بعد آخری پہ آ جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ جس متن کے بارے میں آپ اپنے جذبات اور احساسات بیان کر رہے ہیں وہ مربوط زبانی بیان ہو، کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ طریقے سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہو، ربط ہو، ان کے درمیان تسلسل ہو، اور پھر آپ اس بات کو بیان کریں، اور کوشش کریں بات کو زیادہ لمبا نہ لے کر جائیں، مختصر الفاظ میں پوری بات کو سمیٹ لیں تاکہ سننے والا بھی جو ہے وہ بیزار نہ ہو اور آپ بھی بہت زیادہ بولتے ہوئے تھکن محسوس نہ کریں۔ یہ ہے کسی بھی کلام کو مربوط طریقے سے بیان کرنے کا طریقہ۔ اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے سرگرمی کریں گے۔ ہماری سرگرمی کیا ہے؟ طلبہ جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر متذکرہ نعت میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جس پہلو کو بیان کیا ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے ساتھی کو شاعر کے تصورات بیان کرنے۔ بچوں آج ہم نے جو 4 اشعار پڑھے ہیں، نصف سے ایک زیادہ حصہ پڑھا ہے،
آپ نے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھنا ہے اور اپنے ساتھی کو بتانا ہے کہ شاعر نے ان 4 اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کس پہلو کے متعلق بات کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ نبی کریم کی ذات کے کس پہلو کے متعلق وہ زیادہ بات کر رہے ہیں, اور اسی مقصد کو سمجھنا ہے. آپ نے 2 سے 3 بار آپ نے اشعار کو پڑھنا ہے اور پھر اپنے ساتھی کو شاعر کے تصورات سے آگاہ کرنا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں گے آپ اور اس سرگرمی کو حل کریں گے. جی بچوں, ہم بڑھیں گے اپنے دوسری سرگرمی کی طرف جو ہمارے دوسرے حاصل تعلم سے متعلق ہے. معلم کی آسانی کے لیے ان کو ایک شیٹ دی جا رہی ہے. معلم اس کے علاوہ بھی کوئی اور نعت منتخب کر سکتے ہیں جو انہیں یاد ہو یا ان کو پسند ہو, یا وہ کسی اور کتاب سے منتخب کر سکتے ہیں. معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے اور کسی اور شاعر کی, یعنی وہ درسی کتاب کا حصہ نہیں ہوگی, اس کے علاوہ کوئی اور نعت کو منتخب کریں گے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کر طلبہ کو سنائیں گے اور انہیں تاکید بھی ساتھ کریں گے کہ تمام بچے خاموشی سے اس نظم کو سنیں جب معلم اس نظم کو پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد دونوں گروہ اس نظم سے متعلق اپنے جذبات و احساسات مربوط صورت میں بیان کریں گے. جو گروہ اچھے طریقے سے بیان کرے گا, یعنی مسلسل اپنے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے شعر مربوط انداز میں, وہ گروہ جیت جائے گا. جیت اور ہار صرف ایک سرگرمی کا حصہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ جذبات اور احساسات کو آپ نے مربوط صورت میں بیان کرنا ہے اور بڑے ہی توجہ اور لگن اور شوق سے بچوں آپ نے سننی ہے معلم کی نظم. تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں. جی بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے ہمارے مشقی سوالات. ہمارا سوال ہے, یہ درسی کتاب کا حصہ ہے. نظم کے مطابق جو نظم آج ہم نے پڑھی ہے, جو متن آج ہم نے پڑھا ہے, اس سے متعلق سوالات ہے. نعت کے پہلے مصرے میں شاعر کیا مانگ رہے ہیں؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے, یعنی اس کا مفہوم آپ نے بتانا ہے. اور دستگیری کا کیا معنی ہے, یہ بچوں آپ نے بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جا رہی ہے. آپ نے اس ورک شیٹ میں بھی آپ کو ایک نظم نعت دی گئی ہے. آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے بچوں, آپ نے اس کو درست تلفظ سے پہلے تو پڑھنا ہے, پھر اس کو 2 سے 3 بار پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ کر اس سے متعلق اپنے احساسات اور جذبات جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ نعت پڑھی تو آپ کے اندر کس طرح کے احساسات ابھر کے آئے, اس کو مربوط صورت میں بتاتے ہوئے ویڈیو بنانی ہے. تو درست تلفظ سے پڑھتے ہوئے ویڈیو بھی بنانی ہے اور ساتھ ساتھ احساسات اور جذبات کو بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے, اور اس ویڈیو کو اپنے معلم کو بھیجنا ہے آپ نے. جی بچوں, جو ورک شیٹ ہماری ہے, ایک تو جو ہم نے استاد کی سرگرمی کے لیے آپ کی جو گروہی سرگرمی کے لیے ورک شیٹ بنائی ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ گھر جا کے ویڈیو بنائیں گے وہ ورک شیٹ, اور اس کے ساتھ لیسن پلان, تینوں ڈسکرپشن میں موجود ہے. وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم ختم کریں گے اپنے آج کے سبق کو. مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا, اور آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے جذبات اور احساسات کو مربوط انداز میں بیان کر سکتے ہیں. کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ, خدا حافظ.